بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی ایک نشست میں نے ایک عرض کیا تھا کہ یہودی بہت سائنٹیفک لائنز پہ کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں، خاص طور پر وہ مسلمان نوجوان جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں یا امریکہ میں پیدا ہوئے، وہ انتہائی خوبصورت طریقے سے سوالات ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ میرا واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے ایسے سوالات سے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت فرما دی کہ وہ بھید کھل گیا کہ یہ سوال کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور کون کرتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یو کے میں جب میں ہوتا ہوں تو تقریباً ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ان میں یہودی بھی ہوتی ہیں، تو یوں غالباً میرے بارے میں کچھ چیزیں وہاں پھیلی۔ لندن میں ایک خاصی مشہور روڈ ہے جہاں زیادہ تر عرب رہتے ہیں، ایجبیہ روڈ۔ تو مجھے دعوت دی گئی لیکچر کی ایجبیہ روڈ پر ایک سینٹر میں۔ تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ ایک سینٹر ہے جو یہودیوں نے قائم کیا ہے۔ وہاں ان کے علماء بیٹھے ہوئے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں فرسٹریشن پیدا کرنے کے لیے وہ ایسے سوال جنریٹ کرتے ہیں جن کے جواب دینا عام طور پر ایک عام مسلمان کے لیے ممکن نہ ہو، تب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا ہوا۔ تو میرا خیال تھا کہ شاید وہ 20ویں صدی میں ہی یہ کام شروع ہوا ہے، لیکن لیٹلی پتہ یہ چلا کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان ان کے زمانے میں بھی یہ سلسلے چل رہے تھے۔ اس وقت یہودی علماء نے 3 ایسے سوال فلوٹ کیے معاشرے میں جن کے جواب دینا خاصا دشوار ہو گیا، اور ان سوالوں کی شہرت کے ایسے سوال ہیں جن کے جواب دیے نہیں جا سکتے۔ وہ خلیفہ کے دربار تک بھی پہنچے۔ خلیفہ خود بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے یہودی کو بلوا لیا کہ مجھے وہ سوال بتاؤ، شاید میں جواب دے پاؤں۔ تو یہودی نے وہ 3 سوال خلیفہ کے روبرو رکھ دیے۔ خلیفہ کو جواب دیا ہے اس کے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اگر اسے شاہی مہمان بناؤں اور کچھ دن یہ یہاں ٹھہرے میرے پاس، تو میں اسی دوران پوری مملکت میں جو لیڈنگ علماء ہیں ان کو اکٹھا کروں اور وہ اس کا جواب دے دیں تاکہ یہ یہودی خاموش ہو۔ کوششیں ہوتی رہیں، یہودی ٹھہرا ان کے پاس بطور مہمان کے، اور خلیفہ کوشش کرتے رہے، لیکن جواب ملے نہیں ان سوالوں کے۔ وہ ایسے ٹیڈیس کوسچنز تھے، بہت مایوسی تھی۔ تو ایک وزیر نے ایک دن ذکر کیا کہ حضور، آپ کی مملکت میں ایک نوجوان عالم ہے اور اس کی قابلیت کے شہرے ہیں، اگر اس کو بلوایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ کوشش کرے کہ ان سوالوں کے جواب دے دے، تو امید یہ ہے کہ جتنا وہ نوجوان صاحب علم ہے وہ ان سوالوں کے جواب دے پائے۔ بلوا لیے گئے، وہ بالکل نوجوان آدمی، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت، جو بعد میں امام اعظم جناب ابو حنیفہ کے نام سے پھر مشہور ہوئے۔ تو جب وہ دربار میں آئے خلیفہ کے سامنے، خلیفہ
پریشان ہو گیا کہ اس کا نوجوان ہے تو اتنے بڑے بڑے تجربہ کار علماء جواب نہیں دے پائے تو یہ کیا جواب دیں گے. لیکن ایز اے لاسٹ ہوپ خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے. جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ یہودی کو بلوا لیجئے, سوال کر لے, میں کوشش کروں گا جواب دے دوں. تو اگلے دن دربار سجایا گیا اور وہاں جو شاہی مہمان تھے یہودی ان کو بلوا لیا گیا اور جناب حضرت امام ابو حنیفہ آئے دربار میں ایک عام انسان کے طریقے سے, اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. تو خلیفہ نے دیکھا کہ آ گئے ہیں تو انہوں نے یہودی سے کہا کہ ہمیں جواب مل جائیں گے, آپ سوال کیجئے. تو یہودی نے پہلا جب سوال کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب اپنی سیٹ سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور خلیفہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ سوال کر رہے ہیں, جواب مجھے دینا ہے, یہ مانگنے والے ہیں, میں دینے والا ہوں. تو دینے والا ہمیشہ بلند جگہ پر ہوتا ہے, تو ان سے کہیے کہ میرے ساتھ اپنی سیٹ سواپ کریں, میں ان کی سیٹ پہ بیٹھوں گا, خلیفہ کے برابر ہے, اور یہ میری جگہ آئیں گے. تو یہودی نے بھی ایگری کیا کہ بات عقل کی ہے کہ دینے والا بہرحال مانگنے والے سے بہتر پوزیشن پہ ہوتا ہے. تو جگہ بدل لی گئی. تو اس کے بعد جناب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اب سوال کریں آپ. تو اس یہودی نے پہلا سوال یہ کیا کہ رب تعالی سے پہلے کیا تھا, جب رب نہیں تھا تو کیا تھا. اب اس سوال نے سب کو پریشان کیا ہوا تھا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہودی سے کہا کہ آپ کو جتنی گنتی آتی ہے آپ گننا شروع کریں, 1 سے 10 تک گنیے آپ. تو یہودی نے 1 سے 10 تک گنا. تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ گنیے. تو یہودی نے بآواز بلند دوبارہ گنتی گن لی. فرمایا تیسری بار گنیے. اس نے پھر گن دی. جب چوتھی بار کہا کہ گنو, اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, گنتی میں 3 بار گن چکا, کتنی بار آپ گنوائیں گے مجھ سے. میں نے کہا کہ آپ غلط گنتے ہیں, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ گنیے. اس نے کہا اس میں غلط کیا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 10 تک ہو گئی گنتی, تو غلطی کہاں ہے وہ بتائیے. میں نے کہا کہ آپ 1 سے پہلے گنیے, 1 سے پہلے کیا ہے. تو اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا اسی طرح رب سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو خلیفہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ چلیے ایک تو جواب مل گیا. تو یہودی سے کہا کہ دوسرا سوال کہیے. تو یہودی نے کہا کہ اس وقت رب کس رخ پر بیٹھا ہے, رب کا منہ کدھر کو ہے. تو جناب ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ ایک موم بتی لائی جائے میرے پاس. موم بتی آئی, اسے جلایا اور اس یہودی سے سوال کیا امام ابو حنیفہ نے کہ اس موم بتی کی لو کا رخ کدھر ہے. اس نے کہا کہ اس کا رخ کیا ہونا ہے, یہ تو روشنی ہے, یہ تو چاروں طرف رخ ہے اس کا. تو فرمایا کہ رب نور ہے تو اس کا رخ ایک طرف کیسے ہوگا, وہ چاروں طرف ہے. اب وہ یہودی خاصا خفیف ہو گیا تو بڑی بے دلی سے تیسرا سوال پھر پوچھا کہ رب تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے. تو جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ اس وقت ایک متکبر یہودی کو مسلمان کے ہاتھوں ذلیل کروا رہا ہے. یہ سوالات آتے رہتے ہیں
بڑے بڑے ٹیڑھے سوال آتے ہیں. ایک نوجوان نے لندن میں کسی اجتماع میں مجھ سے سوال کیا کہ قیامت کے روز رب تعالی منصف ہوگا یا رحمان ہوگا؟ اس کا جواب اگر انسان ڈھونڈے تو مشکل سے ملے گا. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ نوجوان نے سوال کیسے بھی نکالا ہے، کیونکہ یہ سوال کرنے کے لیے انسان کے پاس بے پناہ علم ہونا چاہیے. اس کے بغیر یہ سوال نہیں کر سکتا آدمی. تو خیر اس کو میں نے جواب دے دیا کہ روز حساب رب تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو منصف ہوگا، اور فیصلہ کرنے کے بعد رحیم ہوگا کہ وہ اپنی رحمت کے صدقے سزائیں معاف کر دے گا. اسی طرح وہاں ایک صاحب نے سوال کیا کہ وہ تو یہاں بھی غالباً اس سے ملتا جلتا سوال تھا، لاسٹ سنڈے، کہ جب رب تعالیٰ رازق ہے اور کیڑا جو پتھر میں بند ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے، تو پھر یہ تگودو کیسی؟ وہاں اس کا جواب دینا بڑا آسان ہے، سمجھا لیتا ہے انسان. اس کا ایک سیدھا سا جواب تھا کہ آپ یہاں یو کے میں رہتے ہیں، اگر آپ کام نہ بھی کریں تو یہاں کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو رہنے کے لیے گھر دے دے، کھانے پینے کے لیے 45 پاؤنڈ پر ویک دے دے آپ کو پر ہیڈ، اور گرمی سردی اگر آپ کو کپڑے بنانے تو اس کا الاؤنس اللہ سے دے دے. تو آپ چاہیں تو ہوش سنبھالنے کی عمر سے لے کے آخری سانس تک بیٹھے رہیے، آپ کو گورنمنٹ دیتی رہے گی، اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پورا آسائش زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جس لیول کی پورا آسائش زندگی آپ گزارنا چاہ رہے ہیں اسی نسبت سے آپ کو محنت کرنا ہوگی. تو آپ کے پاس اس بیرس منیمم لیول سے اوپر رزق آپ کو دیا جائے گا. تو وہ جو دو چیزیں ہیں کہ اللہ رازق ہے اور وہ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ آیت کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یوں یہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے. ان کا یہ سوال تھا کہ یہ تو کنٹراڈکشن ہے. یہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے. جو بیرسٹ منیمم رزق ہے زندہ رہنے کے لیے وہ آپ کو ملتا رہے گا، رب دیتا رہے گا کسی نہ کسی ذریعے سے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر اور کمفرٹیبل لائف گزاروں، پھر محنت کیجیے آپ، اور جتنی محنت ہے اسی حساب سے آپ کو ملتا رہے گا. یہ سوال اصل میں اس سینٹر سے جو ایجویر روڈ پر ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتے اور پھیلائے جاتے ہیں، تاکہ اگر ان کے جواب نہ دیے جا سکیں تو نوجوان فرسٹریٹ ضرور ہوں. اور یہ کیسے ہی آج خیال آ گیا کہ لاسٹ سنڈے جو سوال باقی رہ گئے تھے وہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. یہ ان کا سوال ہے کہ کیا اہل کشف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف واقعات اس طرح دیکھ سکتے ہیں گویا وہ اسی زمانے میں سانس لے رہی ہیں. کشف کے بارے میں ایک چیز میں گزارش کر دوں کہ یہ وہ پریولیج ہے جو رب تعالی کسی شخص کی بندگی سے خوش ہو کر، میں جان بوجھ کے عبادات نہیں کہہ رہا لفظ، بندگی سے خوش ہو کر اس پر رحمت کر دیتا ہے رب، کہ وہ رب تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں جس حد تک رب چاہے، یہ اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ جس حد تک رب چاہے وہ دیکھ لیتا ہے، جس حد تک رب اجازت دے دے۔ لامحدود اجازت کسی کے پاس نہیں ہے، کتنے ہی بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہوں، ان کے پاس لامحدود اجازت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ولی اللہ جس مقام کے ہیں، جس درجے کے ہیں، اس کے مطابق ان کی رسائی ہوتی ہے معاملات تک، لیکن لامحدود نہیں ہے۔ جہاں تک رب تعالی اجازت دے دے، جہاں تک رب تعالی چاہے، ولی اللہ گزرے ہوئے واقعات اور آئندہ آنے والے واقعات کو اس حد تک دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک کوالٹی آف ویژن کی بات ہے، وہ بہت کلیئر ہوتی ہے، وہ عام طور پر تقریباً ایسی ہوتی ہے جیسے ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ یہ تو کارخانے قدرت کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ وہاں تو فرشتہ بھی بغیر اجازت پر نہیں مارتا، اتنا مقام ادب ہے وہ۔ تو وہاں بھی اولیاء کرام خود بھی بہت محتاط ہوتے ہیں کہ اس طرح کا رخ نہیں کرتے، کشف میں ادھر کو نہیں جاتے، اس لیے کہ مقام ادب ہے وہ۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پہ رحمت فرمائیں، نظر کرم ہو جائے جس پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اتنی چیزیں دیکھ لیتا ہے جتنی کہ اس پہ نظر عنایت ہوئی ہے۔ اولیاء کرام ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ ان کی پکڑ بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اگر مجھ جیسا گناہگار بندہ کبھی یہ سوچ لے کہ چلو میں یہاں سیونگ کر لیتا ہوں، یہ چیز نہیں خریدتا، اس کی بجائے یہ چیز خرید لیتا ہوں کہ پیسے بچ جائیں گے، چل جاتا ہے معاملہ۔ لیکن جو رب کے قریب ہیں لوگ، وہ اگر یہ سوچیں تو مار پڑ جاتی ہے اور منیمم 3 ٹائمز زیادہ پیسہ جیب سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کو میں اپنی رحمت کے صدقے عطا کیے جا رہا ہوں کھلے ہاتھ سے، کیا اس کو میرے اوپر یہ اعتماد نہیں کہ میں اسے آئندہ بھی دوں گا جو یہ بچت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ ان کی گرفت بڑی جلدی ہوتی ہے، اس لیے بڑے محتاط ہوتے ہیں، منہ سے تو نہیں بولتے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس لیے کہ وہاں دکھاوا تو گناہ ہے ان کے نزدیک بہت بڑا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہاں کنجوسی اور بچت اس سے مار پڑ جاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی آدمی آ جائے، کسی ضرورت کا اظہار کر دے اور ان میں سکت ہو، وہ انکار کر دے تو مار پڑتی ہے اسی وقت، اگلے لمحے مار پڑ جائے گی کہ میں نے تمہارے سوال کو کبھی رد کیا جو تم میرے بندے کے سوال کو رد کرنے بیٹھے تھے، مار پڑتی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ مقام ادب ہے۔ ہم جیسے گناہگار امتی سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو معاف ہو جائے گی۔ اولیاء کرام چونکہ صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں، ان سے ہلکی سی کوتاہی اس پہ مار پڑ جائے گی، اس لیے یہ لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اس طرح سے رخ نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ میں ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہو، اس پہ رحمت ہو جائے اور وہ غزوہ بدر کو بپا ہوتے دیکھ لے، خود نہیں جائے گا ادھر کو۔ اگلا ان کا سوال ہے کہ اللہ کے ایک بہت پیارے دوست سے سنا تھا کہ ولی اللہ سب سے بڑھ کر انہیں سینے سے لگاتا ہے جنہیں دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا۔ سوال یہ ہے کہ مجھ جیسے نکمے، ناکارہ، نالائق و بے عمل جو اتنی عطاؤں کے باوجود پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہیں، خود کو سنوار سدھار نہ سکیں، لیکن مرشد صاحب سے
حل من مزید کی توقع بھی رکھیں. ہر لمحہ مرشد صاحب کی توجہ عطا اور قرب و محبت کے بھی خواہش مند رہیں. کیا کریں کہ جن کے پاس نہ عمل ہے نہ استعداد، خالی جذبہ ہے اور بس. ایک بہت سمپل بات ہے کہ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہگار کو، خطا کار کو، چور کو، ڈاکو کو اپنی محفل میں آنے سے منع فرمایا؟ کیا ایسے لوگوں کو بڑھ کر سینے سے نہیں لگایا؟ تو جب یہ سنت نہیں تو کوئی ولی اللہ کیسے یہ کرے کہ اپنے یہاں چور، ڈاکو، بدماش، راشی، گناہگار ان کو آنے سے منع کر دے؟ یہ سنت ہی نہیں ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کیا رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو دھتکار دیتا ہے؟ کیا انہیں نہیں پالتا ہو؟ کیا ان کو یہ رعایت نہیں دیتا کہ وہ ایک بار اس سے معافی مانگ لیں اور وہ ان کو معاف فرما دے؟ کیا ان لوگوں کو یہ رعایت حاصل نہیں کہ وہ اگر توبہ کر لیں تو رب ان کی توبہ کو اس طرح سے قبول کرے کہ وہ بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح پاک صاف ہو جائیں؟ تو ولی اللہ کیسے اس سنت رب کے خلاف کیسے جائے گا؟ تیسری بات، اولیاء اکرام انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں. اولیاء اکرام کو یہ اچھی طرح پتا ہے مسترد کیے جانے سے انسان بگڑتا ہے، سنورتا کبھی نہیں. سنورتا اگر ہے تو محبت سے. تو جب کوئی چور، ڈاکو، بدماش، راشی، گناہگار ولی اللہ کے پاس آتا ہے تو بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. لوگ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اگر سامنے نہ صحیح تو اس کی بیک پر اس کی برائیاں کرتے ہیں جو بہرحال اس تک اڑتی اڑتی پہنچ جاتی ہیں. تو وہ اس سے اور نالاں ہوتا ہے اور ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. ایسے رد کیے ہوئے لوگوں کو جب ولی اللہ سینے سے لگاتا ہے اور محبت بانٹتا ہے ان میں، تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ سدھر جاتے ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ایک یہ والا فینومینا سامنے آئے گا کہ بڑے بڑے چور اور ڈاکو، اپنے وقت کے نامی گرامی چور، ڈاکو، بدماش اولیاء کرام کے پاس گئے اور سدھر گئے. ایک ایسا انسان میں نے بھی دیکھا ہے اپنے مرشد صاحب کے پاس کہ جو اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکو تھا. اس کے ہاتھوں obviously لوگ مارے بھی گئے ہوں گے. وہ سدھر گیا تو ڈاکے ڈالنا چھوڑ کر ایک معمولی سی نوکری کر لی اس نے. تو یہ صرف محبت ہے جو انسان کو سدھار سکتی ہے. سختی بگاڑتی ہے، سنوارتی نہیں کبھی. تو ولی اللہ یہ تیسری وجہ ہے کہ ایسے ہر آدمی کو سینے سے لگا لیں. یہ جو آپ نے اپنے بارے میں ذکر کیا، ایک چیز یاد رکھیے، ولی اللہ سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں. رب تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ اس جذبے کو دیکھتا ہے جس جذبے سے کوئی انسان عمل کوئی کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بظاہر حقیر کیوں نہ ہو. اگر جذبہ صادق ہے تو رب تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اس کا اجر عطا فرماتا ہے. انسان کتنے ہی خوبصورت الفاظ زبان سے ادا کرے، اگر دل جذبے سے خالی ہے تو وہ پذیرائی نہیں پاتی بات اس کی. اس لیے کہ رب دل کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے. بہت سے حضرات جو حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں،
واپس آ کے ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ صاحب جو ہم نے دعائیں مانگی وہاں وہ تو پوری نہیں ہوئی، لیکن جس بات کا ہم نے سوچا ہی نہیں وہ دعا پوری ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ اب اگر میرے جیسا انسان کسی طرح شرم کر لے اور عمرے پر چلا جائے یا حج پر چلا جائے تو میں تو وہاں جا کے سارا وقت سوچتا رہوں گا کہ وہ فلاں چیز کا کیا ہے، فلاں کا کیا ہے، فلاں لیٹر نکلا نہیں نکلا، فلاں پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا، اور زبان سے دعائیں جاری ہوں گی میری۔ تو رب تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو میں نے دل میں سوچا وہ تو قبول ہو گئی دعا، اور زبان سے کی جانے والی دعائیں وہیں کی وہیں رہ گئی ساری۔ تو معاملہ تو رب کے یہاں دلوں کا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا۔ یہ اولیاء کرام اپنے وقت کے بہت بڑے مکار بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک آدمی زبان سے آ کے کسی ولی اللہ سے کہہ رہا ہو میرے جیسا کیا، تو میرا تو کام یہی ہے کہ میں کسی ولی اللہ کے پاس جاؤں گا تو پہلی بات یہ ہوگی کہ صاحب میں ولی اللہ بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتا دیجیے۔ وہ فقیر بھانپ جائے گا کہ میں کیا، میرے دل میں کیا چاہتا کیا ہوں میں اصل میں۔ تو بڑی خوش دلی سے، بہت ہی پیار سے وہ مجھے چکی پیسنے پہ لگا دے گا کہ بالکل سرفراز صاحب آپ ولی اللہ، بہت بڑے ولی اللہ بن جائیں گے۔ آپ ایک کام کیجئے کہ صبح یہ پڑھا کیجئے، دوپہر کو یہ پڑھا کیجئے، رات کو یہ پڑھا کیجئے۔ تو ولی اللہ نے اپنی جان بھی چھڑا لی اور مجھے چکی پیسنے پہ لگا دیا، پڑھے رہو، کرتے رہو کام۔ تو پتہ لگا کہ 40 سال میں چکی پیستا رہا، عبادات کرتا رہا، تسبیح کرتا رہا، وظیفے کرتا رہا، لیکن 40 سال کے بعد بھی میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ اس کے برعکس کوئی آپ جیسا نیک آدمی چلا گیا ولی اللہ کے پاس اور جا کے یہ نہیں کہا کہ سب میں ولی اللہ بننا چاہتا ہوں، سب مہربانی فرمائی یہ انسان بنا دیجیے، اور بہت تنگ ہوں اپنی حرکتوں سے، مہربانی فرمائے کہ مجھے انسان بنا دے۔ وہ دل پہ نظر ڈالتا ہے آپ کے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو نیک روح ہے اور اس کی منزل قرب الہی ہے، صرف بھٹکا ہوا ہے۔ ایک معمولی سی چیز بتائے گا اور اس کے بعد آپ کی تربیت شروع کر دے گا کہ آپ نے کیسے اٹھنا بیٹھنا، اور یہ نہیں کہ کہہ کے کرے، وہ آپ پہ اثر انداز ہوگا اپنی پرسنالٹی کے ذریعے سے، تو آپ اس کو کاپی کرنے لگ جائیں گے۔ تو اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے گفتگو کرنے کا انداز، لوگوں کو ویلکم کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ کہ کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ آپ اس کے کام آ گئے ہیں۔ اگلا یہ سمجھے کہ یہ چیز مجھے دے دی اس ولی اللہ نے، یہ شاید اس کے پاس فالتو تھی، بن میں پھینکنا چاہتا تھا، پھینکی نہیں، مجھے دے دی ہے، وہ ایسا امپریشن دے دے گا۔ تو وہ آپ کی تربیت کرے گا کہ اس انداز میں زندگی گزارنے لگے آپ۔ دوسری طرف آپ کو عبادات کی طرف لگایا ہوا ہے کہ فرض عبادات بھی ہیں، اس کے ساتھ نفلی عبادات بھی ہیں۔ پتہ لگا کہ کچھ عرصے میں آپ صاحب کشف بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ پھر علم کے حصول کا سلسلہ شروع ہو گیا، علم ملنا شروع ہو گیا۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کشف حاصل ہو جائے گا، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے،
لیکن ولی اللہ اس وقت بنیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا. علم کے بغیر کہیں انسان نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ تصوف کی راہ میں آنے والی گتھیاں سلجھتی ہی نہیں تب وقت کہ علم نہ ہو انسان کے پاس. انسان نٹکتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ چیز میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کسی گرہ پر اٹک گیا ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، گرہ کھول نہیں پا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ آگے نہیں بڑھتا. تو صاحب کشف ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مستجاب الدعوات ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اب ولی اللہ اس وقت ہیں جب صاحب علم ہیں. آپ صاحب علم ہوئے بغیر کوئی ولی دوسرے کو ولی اللہ نہیں مانے گا. ایک بڑی سمپل سیدھی بات ہے. مرشد آپ کی تربیت کرتا ہے. جب آپ فقیرانہ اسلوب زندگی اختیار کر لیتے ہیں، میں طرز زندگی نہیں کہہ رہا، اسلوب کی بات کر رہا ہوں. دونوں میں بہت فرق ہے، اسلوب میں اور طرز میں. جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے کس مقام پر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. مراد یہ تھی کہ تمام اولیاء کرام مجھ سے کمتر درجے پر ہیں، میں ان سے بالا تر درجے پر ہوں. مطلب یہ تھا اس کا. آپ اپنے زمانے میں ایک اشرفی درہم نہیں، ایک اشرفی پر یارڈ کا کپڑا پہنتے تھے، اور جو کپڑا ایک بار پہن لیا دوبارہ زیب تن نہیں فرمایا. وہ طرز زندگی تھا. یہ واقعہ ایک میری موجودگی میں بھی پیش آیا. میرے ساتھ میرے جاننے والے ضد کر کے چلے گئے میرے مرشد صاحب کے پاس. تو میرے مرشد صاحب نے دیکھا کہ یہ سرفراز کے دوست ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کھانا بنایا. گوشت تھا، اس کو خالص دیسی گھی میں بھونا اور انہیں پیش کیا کہ کھائیں. اور میں اس بات کو بالکل نہیں سمجھا. تو ان صاحب نے شاہ صاحب سے عرض کی کہ حضور، ہم نے تو سنا ہے کہ فقیر دوسروں کو گوشت کھلاتے ہیں، خود مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں. شاہ صاحب اسی پلیٹ میں سے کھا رہے تھے. تو میں سمجھا کہ انہوں نے علم کا ایک سوال پوچھا ہے اپنی معلومات کے لیے. لیکن جب شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ان کا سوال پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا. تو شاہ صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ کھاتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو بھنا گوشت کھاؤں گا کہ میرا رب بھنا گوشت کھلاتا ہے، تو میں اس کو رد کر کے کفران نعمت کیوں کروں، نہ شکرہ کیوں کہلاؤں. تو جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب اتنا مہنگا کپڑا زیب تن فرماتے تھے، کھانا عمدہ کھاتے تھے، لیکن ولایت کے کس درجے پر فائز تھے. یہ طرز زندگی ہے. لیکن لوگوں کے لیے کتنے ہیلپ فل تھے، سچائی کے کس مقام پر تھے. یہ اسلوب زندگی تھا کہ سنت ایک بھی ترک نہیں ہوتی تھی کہیں. وہ اسلوب زندگی. تو میں اسلوب زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ جس شخص پر نظر کرم کرے گا اس کا مرشد، اس کا اسلوب زندگی چینج کرنا شروع کر دے گا. اور طرز زندگی کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو واقعی صحیح معنوں میں شاگرد ہیں، ان کا طرز زندگی مرشد کا سب خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے.
اسلوب زندگی کے لیے مرشد ایفرٹ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کر کے اس طرف لے جائے. طرز زندگی انسان از خود اختیار کر لیتا ہے مرشد کے ساتھ. یہ بات سوچئے کہ آپ کیا ہیں، یہ دیکھیے کہ آپ کا جذبہ صادق ہو. جذبہ صادق ہے تو مرشد آپ کی تمام کوتاہیوں سے صرف نظر کر لے گا اور آپ کو وہ سکھا دے گا جو کچھ ہے. اب ایسا ہرگز نہیں کہ مرشد اگر آپ کو علم عطا کر رہا ہو تو میرے سر پر 2 سینگ نکل آئیں گے کہ میرے مرشد صاحب مجھے علم عطا کر رہے ہیں، یا میں ٹارزن کی طرح جنگل میں درخت سے درخت تک چھلانگیں لگاتا پھروں گا. کوئی چینج نہیں آئے گی ایسی. یہ بھی چینج نہیں آئے گی اگر آپ کے مرشد واقعی ولی اللہ ہیں کہ آپ ہوا میں ہاتھ بڑھائیں اور بے موسمی فروٹ اپنے سامنے لے آئیں. یہ بھی چینج نہیں آئے گی. اگر یہ خیال ہے تو بھی چھوڑ دیجئے سب کچھ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. ہاں چینج آئے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ نے کسی وقت اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مرشد صاحب کے پاس گئے تھے اس زمانے کی طرف گردن موڑ کے پیچھے نظر ڈالیے کہ میں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہوں، تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. کہ جب میں مرشد صاحب کے پاس گیا تھا ایک چھوٹی سی بات مجھے پریشان کر دیتی تھی کہ رات میں سوتا نہیں تھا. 10 روپے میرے گر گئے تو میں بے چین کئی دن رہتا تھا، میرے 10 روپے چلے گئے. کوئی دھوکہ دے کر 5 روپے لے گیا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ وہ 5 روپے دھوکہ دے کے دے، اور دنیا بھر میں اس کو میں بدنام کرتا تھا. لیکن آج اس سے 10 گنا بڑا مسئلہ آ جائے میں پریشان نہیں ہوتا. حل میرے سامنے خود آ جاتا ہے، دماغ میں آتا ہے کہ یوں کر لو، مسئلہ حل ہو گیا. 10 روپے کہیں گر گئے، کہکہ لگایا، وہ یار کسی کے تھے جو میں نے روکے ہوئے تھے، اللہ نے یوں نکلوا دیے، بھول گئے. کسی نے دھوکہ دے دیا. تو یہاں میں نے قصہ عبدالرحیم خانہ کا سنایا تھا، جو ربائی سن کے رات کے سناٹے میں تو انہوں نے اشرفیوں کا تھیلا دیا. اگلی رات بھی ہوا، اس سے اگلی رات ہوا، پھر وہ فقیر ملا ہی نہیں جو ربائی پڑھتا تھا. تو عبدالرحیم خانہ نے ایک فکرہ کہا. کم ظرف تھا کہ 3 اشرف کی تھیلیوں میں پیٹ بھر گیا. تو جو مکاری سے لے گیا آپ سے 5 روپے تو آدمی ہنستا ہے. فریب کرنا تھا تو بڑا کیا ہوتا بھائی، 5 روپے کا کیا فریب کیا آپ نے. اور انسان بھول جاتا، کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ کس آدمی نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا. یہ چینج ہے. تو سمجھ جائیے کہ میں فقیرانہ زندگی کی طرف جا رہا ہوں، تو یوں میئر کر لیں گے. بقایا سوالات کا جواب انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے دوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.